الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ ترجمہ، کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بے شک اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو انسانوں کی ساخت ہی ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی رستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقعہ نہیں ہوا تو یہی حجت بالغہ اور پورا الزام ہے ان لوگوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی اور یہ نہیں دکھائی دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے بہت سے کام کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور ان کو یہ بھی چھوٹ ہے کہ چاہیں تو اچھے کام کریں چاہیں تو برے کام کریں۔ ان کو اچھے کام کرنے پر قید نہیں کیا تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ برے کام کرنے پر ان کو قید کیا گیا ہے؟ یہ ان کی کٹ حجتیاں ہیں، بہانے بازیاں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لہذا مشرکین کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے ایک لغو بات ہے، اور اس کے اندر جو ہے کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں ہے جسے عقل مندوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں اور تخمینی باتیں کر رہے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت بالغہ قطعی طور پر رد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس میں جان نہیں، نہ تو ان کا دل مطمئن ہے نہ حقائق اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایسے دلائل جو کامل بھی ہوں اور عقل و نقل کی میزان میں بھی بھاری ثابت ہوں، وہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے بیان کردہ دلائل ہیں۔ اگر تم ان دلائل میں غور و فکر کرو تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، اور یہی ہدایت تک پہنچنے کا فطری طریقہ ہے۔ کسی کو قبول ہدایت پر مجبور کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور نہیں۔ اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرتا تو کوئی انسان بھی ہدایت سے محروم نہ رہتا، لیکن ایسی صورت میں انسان اس اجر و ثواب سے محروم رہتا جس کا وعدہ ایمان اختیاری پر کیا گیا ہے کہ انسان اچھی بری راہ ہوتے ہوئے بھی اچھی راہ کو چنے، اور برائیوں کی لذت ہونے کے باوجود برائیوں کو چھوڑ دے، اور نیک کام جو کہ مشکل ہیں اور محنت طلب ہیں ان کو کرے تاکہ اس کو اخروی جزا ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک مخصوص مدت کے لیے اختیار دیا ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کر کے جس راستے پر چاہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔